عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، حضرات اساتذہ کرام، یہ مجلس بہت مبارک ہے چونکہ اس کا عنوان تکمیل قرآن ہے۔ آپ کے سامنے جس بچے نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے وہ بچہ بہت ہی مبارک ہے، اور جس استاد کی اس پہ محنت ہے وہ بھی بہت مبارک۔ جس ادارے میں یہ بچہ قرآن کریم کی تکمیل کیا یہ ادارہ بھی مبارک۔ جس ناظم صاحب کی محنت اور انتظام کی برکت سے یہ تکمیل عمل میں آیا وہ بہت بہت مبارک۔ جتنے کی دعائیں، دوائیں، مشورہ شامل حال رہا، سب کے سب مبارک ہیں، اور الحمدللہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک محفل میں میں بھی حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ بات تو الحمدللہ ہمارے محترم نے بہت ہی اچھی، دل پذیر اور مؤثر کی ہے۔ اب بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن کہتے ہیں نا اذا تکرر کلام تقرر فی القلب، جب باتیں بار بار ہوتی ہیں تو دل میں بیٹھ جاتی ہیں، تو انہی باتوں کا میں تکرار کر دے رہا ہوں۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بار بار نصیحت کیجئے، بار بار نصیحت کیجئے، یہ ذکر مومنین کو نفع دے گا۔ تو اسی اعتبار سے چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی عمل میں توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حفظ کا لفظ آیا ہے، حفظ کے دونوں معنی ہیں، یاد کرنا، محفوظ کرنا۔ چونکہ یہ بظاہر لازم و ملزوم ہے، جو بات یاد رہتی ہے محفوظ بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ طریقہ تعلیم دو طرح ہے، ایک ہے تحفیظ کا انداز اور ایک ہے تفہیم کا انداز۔ تحفیظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کرا دینا، اور تفہیم کا مطلب ہے کسی چیز کو سمجھا دینا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف تحفیظ یعنی صرف یاد کرانے کا نفع نہیں ہوتا، بلکہ جو بات کہی جائے اس کو سمجھا دیا جائے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حفظ سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ تحفیظ بھی مطلوب ہے، تفہیم بھی مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو جو بچے یاد کریں گے اس کا نتیجہ قرآن کریم کی حفاظت ہوگا۔ الفاظ کی حفاظت الگ ہے اور اس کے معانی کی تفہیم الگ ہے۔ یہ طریقہ تحفیظ قرآن کریم کا جو ہمارے یہاں رائج ہے، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں بلا سمجھ، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں بلا افہام و تفہیم کے، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اس کا سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ وقت آئے گا وہ بچے اس کے مفہوم و معانی اور مطالب کو بھی خود بخود سمجھ لیں گے، یا کسی کے سمجھانے سے زود فہم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور تا قیامت ہوگی، اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے
یہ قرآن کریم معجز ہے، معجزہ ہے، یعنی اس کی الفاظ فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ معیار پر ہے، بلکہ یوں کہا جائے فصاحت و بلاغت کا معراج جس کے آگے کوئی اب کنارہ یا گنجائش نہیں ہے، اس معراج کے آخری کنارے پر اس کے فصاحت و بلاغت کا وجود ہے کہ اب اس کے آگے کوئی منزلت اور مرتبت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے محترم نے یہ بات سمجھائی کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا، اس کے مخاطب وہ بنے جو اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، اور عرب کے معنی آتے ہیں بولتا، خوب بولنے والا، جو دوسرے کو عجم کہتے ہیں، اور عجم کے معنی ہے گنگا۔ پوری دنیا کو عرب گنگا کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ اس ماحول میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور پھر چیلنج بھی کیا گیا کہ جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہے آ جائے میدان میں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلے تو کہا گیا کہ اگر اس کے کلام ہونے میں تم کو شک ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے، تو کتاب اللہ کی مثل کوئی کتاب لا دو۔ جب اس سے عاجز ہو گئے تو کہا گیا 10 سورتیں لا دو۔ جب اس پر بھی وہ گنگے اور بہرے رہے تو قرآن کریم نے تحدی اور چیلنج کیا، ایک سورت ہی لا دو۔ سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس اس سورت کے مثل ہی کوئی سورت لا دو، لیکن ظاہر ہے اس کی مثال نہ آ سکی ہے، نہ آ سکے گی۔ کیوں؟ قرآن کریم نے آگے کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ تم کر نہیں سکتے، ہرگز تیرے بس کی بات نہیں ہے اس کا مثل لانا۔ کیوں؟ یہ فصاحت و بلاغت کا وہ معیار ہے جس معیار پر انسان کی رسائی نہیں ہے، اس لیے ایسا کلام پیش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک واقعہ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مامون رشید کے دربار میں علمی مذاکرے کی محفل منعقد ہوتی تھی، علمی مذاکرے کی مجلس لگتی تھی، اور اس میں آزادانہ طور پہ ہر مذہب کے عالم کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ علمی مذاکرے کی مجلس لگی تھی اور اس میں ایک نووارد مسافر آیا اور بڑی فصیح و بلیغ گفتگو کیا۔ مامون رشید سمجھ گیا اس کے کلام، اس کے طرز گفتگو سے کہ یہ یہودی ہے۔ اسے بلایا اور اسے بطور آزمائش کی امتحاناً کہا کہ تم جتنے بڑے عالم ہو، اگر تم ایمان قبول کر لو، اسلام کا کلمہ پڑھ لو تو تیرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس یہودی نے کہا نہیں، میں تو اپنے آبائی دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں اور اسی حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، وہ آدمی چلا گیا۔ پھر دوسرے سال اسی طرح کی مجلس لگی، وہ شخص پھر حاضر ہوا اور اس نے اسلام کی حقانیت و صداقت پر بڑی بہترین گفتگو فرمائی اور بڑا شاندار کلام پیش کیا، جس سے صاف اندازہ لگ رہا تھا کہ اب یہ شخص اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔
ایمان لا چکا ہے۔ مامون رشید نے بلایا اور پوچھا، اس سے پہلے جب آپ سے میں نے کہا کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیجیے تو آپ نے انکار کیا تھا، اور آج آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں۔ کہا کہ ہاں، میں اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور الحمدللہ اسلام لا چکا ہوں۔ پوچھا کیوں، وجہ کیا بنی؟ تو اس نے کہا کہ میں جب یہاں سے گیا تو میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ میں ذرا قرآن کریم کو آزماؤں، یہ قرآن کریم جس کے بارے میں مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی ہیرا پھیری نہیں ہوئی ہے، یہ کیوں کروں؟ تو میں نے، چونکہ میں خطاط ہوں، بہت اچھا مجھے لکھنے آتا ہے، میں یہاں سے جانے کے بعد تورات کے 3 نسخے تیار کیے اور اپنی ہاتھ سے بہترین طریقے پر لکھا، اور خوش خط کے اندر 3 نسخے تیار کرنے کے بعد میں اس کو عیسائیوں کے کنیسہ میں لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اسے فروخت کیا۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی خوش خطی اور اس کے ٹائٹل کو دیکھ کر بہت پسند کیا، اور پھر اس کے اور بھی ایڈیشن شائع کرنے کے تقاضے ہونے لگے۔ پھر میں نے انجیل کے بھی نسخے تیار کیے اور اسے بھی مارکیٹ میں لے کر گیا۔ اسی طریقے پر زبور کے بھی نسخے تیار کیے، اسے بھی مارکیٹ میں لے کر گیا۔ سبوں نے ہاتھوں ہاتھ اسے پسند کیا، عیسائیوں نے انجیل کو، اور اسی طریقے پر یہودیوں نے توریت کو، اور اسی طریقے پر سب لوگوں نے اسے قبول کیا اپنی اپنی کتابوں کو۔ اسی طریقے پر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے تیار کیا اور اس کے اندر میں نے ہیرا پھیری کیا، کہیں سے کسی آیت کو نکالا، کہیں سے کسی دوسری آیت کو یہاں جوڑا، اور اس طریقے پر قرآن کریم کے 3 نسخے تیار کرنے کے بعد میں اسے بھی مسلمانوں کے یہاں پہنچایا۔ لیکن جو بھی اسے ہاتھ میں لیتا تھا پہلے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا تھا، اور دیکھنے کے بعد جب اس میں غلطی سمجھ میں آتی تھی تو فوراً واپس کر دیتا۔ اس طریقے پر میرا کوئی بھی نسخہ، میری کوئی بھی کتاب مارکیٹ میں نہیں گئی، بلکہ سب کے سب واپس میرے پاس آ گیا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ قرآن کریم بالکل اپنی حالت پر ہے، جوں کا توں ہے، اس میں ایک نقطے اور شوشے کا بھی فرق نہیں۔ بہرحال قرآن کریم محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ قاضی یحییٰ جو اس روایت کے ناقل ہیں، جن کے واسطے سے امام قرطبی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد میں سفر حج پر گیا اور حضرت سفیان بن عیینہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس واقعہ کا جب ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا بالکل قرآن کریم کے اندر بھی اس کی تصدیق موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی تورات اور انجیل کا تذکرہ آیا ہے اس کے آگے فرمایا گیا بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، اور قرآن کریم کا جہاں تذکرہ آیا وہاں فرمایا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا محافظ اللہ رب العزت ہے، تو اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ آپ الحمدللہ قرآن کے سیکھنے والے ہیں، آپ کے اساتذہ قرآن کی سکھلانے والے ہیں، اور سیکھنے والا سکھلانے والا سب کو حدیث پاک کے اندر بہتر فرمایا گیا۔ خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے، چاہے وہ الفاظ کے سیکھنے والے ہوں یا الفاظ کے معنی کو سیکھنے والے ہوں، چونکہ ذکر جو ہے صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اس کی تعریف علماء نے کی ہے وہ عبارت عن النظم والمعنی جمیعا، کہ ذکر نام ہے
نظم اور معنی دونوں کا، الفاظ کا بھی اور اس کے مفاہیم کا بھی۔ اور قرآن کریم کے ذکر کے اندر دونوں شامل ہیں، الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی اور معانی کی بھی حفاظت ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم کی حفاظت جس طریقے پر الفاظ کی ہوئی کہ بہت سے حفاظ ہر زمانے میں اربوں خربوں کی تعداد میں رہے، اسی طریقے پر قرآن کریم کے لہجے کی حفاظت بھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے صحابہ کو قرآن کریم کی قرات اور تلاوت کر کے سنائی ہے، کہاں اونچی آواز، کہاں پست آواز، کہاں اخفا، کہاں اظہار، کہاں ادغام، ساری چیزوں کی حفاظت قرآن نے کی۔ کس نے کی؟ تو لب و لہجے کی بھی حفاظت ہوئی، الفاظ کی حفاظت، لب و لہجے کی حفاظت، حتیٰ کہ رسم الخط کی حفاظت کاتبین نے کی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھے ہوں گے قال، کہیں پر قاف کھڑا زبر قا اور کہیں پر قاف علیہ زبر قا، دونوں ہو سکتا ہے، مگر کیسے اسے لکھا گیا مصحف عثمانی میں اسی انداز پہ آج تک چلا ہے۔ رسم الخط کی بھی حفاظت ہوئی، نقطے شوشے سب کی حفاظت ہوئی۔ اسی طریقے پر معانی کی بات آئی ہے، حدیث کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں اور فقہ کی شکل میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی، اور ایک ایک عالم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم جیسا انسان اس کو راتوں میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے الفاظ، اس کے معانی، اس کے رسم الخط، اس کے لب و لہجہ، یہ ساری کی حفاظت ہو رہی ہے اور حفاظت ہوتی رہے گی۔ پوری دنیا تل جائے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو مٹا دے، اس کے معانی کو مسخ کر دے، بدل دے، ممکن نہیں ہے، چاہے وہ جس شکل میں آ جائے، چاہے وہ دینداروں کی شکل میں آ جائے، دنیا داروں کی شکل میں آ جائے، کیونکہ سب سے بڑا خطرناک منصوبہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ دین کی شکل میں ڈاکہ ڈالیں، بظاہر شکل و صورت سے دیندار ہیں، سنت کے پابند نظر آتے ہیں، مگر ان کے طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں تحریف معنوی کی، یہ بہت المناک ہے، بہت اندوہناک ہے، بہت دردناک ہے۔ لیکن علماء ہر زمانے کے اس کو دیکھ رہے ہیں، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون اهل تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ دنیا چاہے جتنا بھی برا کہے، جتنا بھی نشانہ بناوے، لیکن یہ ہوتا رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی، علماء چپ نہیں بیٹھیں گے۔ تو بہرحال آپ حضرات قرآن کریم کی حفظ میں لگے ہوئے ہیں، بہت مبارک ہیں آپ لوگ اور بہتر ہیں، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ جس کی نسبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لگ جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، ایک اینٹ ہے جو بھٹے میں تیار ہوتی ہے، اس اینٹ کو اگر آپ کسی مسجد کے دیوار میں لگا دیں تو اس اینٹ کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی ظالم اس اینٹ پر کوئی ایک ہتھوڑا بھی لگاتا ہے تو ایک مومن کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ یہ ہتھوڑا چل رہا ہے، چلتا ہے، لگتا ہے، کیوں؟ اس اینٹ کی نسبت مسجد سے جڑ گئی۔ آپ یہ رحل ہے جس پر ہم رکھ کر کے کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، اگر لکڑی کا رحل ہو تو یہی تو وہ لکڑی ہے جسے ہم چاہے تو دیوار کے اندر چوکھٹ یا جو ہے جنگلہ یا کیواڑ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی عظمت نہیں، لیکن اس کا رحل لیا جائے، اس پر قرآن کریم کو رکھے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے نا۔ تو جس چیز کی نسبت نبی سے لگ گئی، جس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو عظیم بن جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے کتاب اللہ کے محافظ ہیں، کتاب اللہ کے حافظ ہیں، آپ کی نسبت اللہ کی کتاب سے لگ گئی ہے، آپ بہت عظیم ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ بہت عظیم، اور آپ اتنے عظیم ہیں کہ پوری دنیا مل کر کے آپ کے مرتبہ کو چاہے حاصل کرنا تو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کے روش پر، آپ کے راہ پر اور آپ کے طریق پر وہ بھی نہ چلنے لگے۔ سمجھ رہے ہیں؟
اس لیے آپ حضرات ہمیشہ علم دین کو جب حاصل کریں تو اپنی نیتوں کو درست کیجیے۔ اس کے پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کماویں۔ دنیا تو ایک پاؤں کا گرد ہے، دھول ہے، خود بخود آئے گی، لیکن مقصد کیا ہے؟ دین کی خدمت۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ دین کی خدمت۔ جب دین کی خدمت کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی قبول کرے گا اور ہماری اس کاوش کو قبول کرے گا، اور آخرت کے اندر اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی، اللہ کا رضوان ملے گا، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی نیتوں کو درست نہیں کیا، نیت کے اندر کھوٹ رہا، تو دنیا بھلے کما لیں آپ، لیکن جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے ہم سب نیتوں کو درست کر لیں۔ آپ کو آپ کے ماں باپ نے اللہ کی توفیق سے مدرسے میں بھیجا ہے تو آپ منتخب شدہ ہیں، آپ کا انتخاب ہوا، ورنہ آپ کے والدین اگر چاہتے تو آپ کسی کارخانے میں ڈال سکتے تھے، بیگ کے کارخانے میں، زردوزی کے کارخانے میں، یا دنیا کے کسی اور کاروبار میں پیسے آپ سے کموا سکتے تھے جیسے اور لوگ کموا رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے والدین کو توفیق دیا کہ آپ کو مدرسے میں ڈالے ہیں، تو آپ اس وقت کی قدر کیجیے۔ کیا کیجیے آپ؟ وقت کی قدر۔ اور جتنے حفظ کے اسباب ہیں، چاہے مدرسے کی دیوار ہو، مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر کے اساتذہ ہوں، آپ کے اس مدرسے کے کوئی ملازم ہو، ذمہ دار ہو، سب کا احترام ہمیں کرنا ہے، اور ہر اینٹ سے اسے محبت رکھنی ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے واسطہ کا احترام ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے پر واسطے کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ وقت کی قدر کریں، علم کے جو اسباب ہیں ان کا احترام کریں، اور وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ وقت جب نکل جائے گا، وقت کی قدر۔ اور جتنے حفظ کے اسباب ہیں، چاہے مدرسے کی دیوار ہو، مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر کے اساتذہ ہوں، آپ کے اس مدرسے کے کوئی ملازم ہو، ذمہ دار ہو، سب کا احترام ہمیں کرنا ہے، اور ہر اینٹ سے اسے محبت رکھنی ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے واسطہ کا احترام ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے پر واسطے کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ وقت کی قدر کریں، علم کے جو اسباب ہیں ان کا احترام کریں، اور وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ وقت جب نکل جائے گا، ایک نوجوان کتنا ہی تمنا کرے کہ کاش کہ میں بچہ ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھا کتنا ہی رات دن رٹ لگائے، لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ جائے، لوٹنے کی چیز نہیں ہوتی۔ وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے وقت کی قدر کیجئے، اور اگر آپ نے حفظ کر لیا ہے تو اسی پر بس بھی نہیں کیجیے، بلکہ آگے کی منزل، اس کو سمجھانے کی جو منزل ہوتی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اس کے پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ بہت سے بچے جو حافظ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ادارے سے نکلتے ہیں تو اپنی شبیہ بگاڑ لیتے ہیں، ان کی صورت سے، ان کی سیرت سے یہ سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی حافظ بھی ہے یا نہیں، اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنا ایک معمول بنا لے کہ روزانہ ہمیں اتنے پارے پڑھنے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے یہاں کا ماحول دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ راتوں کو جگ جاتے ہیں، اول وقت میں پڑھنے لگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسی پر دوام رہے، استمرار رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کے ناظم صاحب الحمدللہ بڑے اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طور پہ آپ کو تعاون دے رہے ہیں، ادارے کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے ساتھ شامل حال رہے، مزید اس ادارے کے لیے مستقل زمین ہو جائے اور اس کی تعمیر اپنی ہو جائے، اور ساری رکاوٹیں اس کی آسان ہو جائے، اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جو اساتذہ یہاں ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، جو طلبہ یہاں ہیں ان کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ ہو کر اور باہم شیر و شکر ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس ادارے کے معاونین ہیں، محسنین ہیں، مشاور ہیں، سب کو اللہ قبول فرمائے، ان کی دولت میں، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی، اور جو مانگا نہیں ہے اب تک وہ بھی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔